اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک نے مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا پورا نظام، اس میں اس کی پورے دین پر عمل کرنا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا، اس کے ہم سب پابند ہیں۔ لیکن کل عرض کیا تھا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس کی برکت سے بقیہ دین کی اور باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سہولت کے ساتھ زندگی میں دینداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عمل ذکر کیا تھا، ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارا جو چہرہ ہے یہ حضور والا ہو جائے، حضور جیسا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی تو ہم داڑھی والے، اس لیے کہ حضور کو نہیں، اللہ کو داڑھی پسند ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کی داڑھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے بہت پسندیدہ، بہت محبوب عمل ہے، تو ہم حضور کی نقل اتاریں، آپ جیسی شکل و صورت اپنی بنائیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں اتنا کرنا۔ داڑھی کے سلسلے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ دائیں بائیں سامنے چار ہر طرف جو ہے ایک مشت ہو جائے، اس کے بعد کٹانا۔ بس داڑھی کے سلسلے میں یہ ہے، اپنی داڑھی جب دیکھے خوش ہو کہ حضور والی چیز ہمارے پاس موجود ہے، چہرے پہ نور محمدی، ہم اس سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جائے گا کہ میرے محبوب کی نقل اتار رہا اور خوش ہو رہا ہے۔ اس سے پھر اور زندگی میں سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کی تھی کہ ٹخنے ہمارے کھلے رہنا چاہیے، اوپر سے نیچے جو کپڑا ہم پہن رہے ہوں، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، تہبند ہے، اسی طرح شیروانی ہے، عبا قبا، جو کچھ بھی ہے اوپر سے نیچے جو آ رہی ہے اس میں ٹخنے ہمارے کھلے ہوں، ٹخنوں کو نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اچھا، ٹخنے کھلے رہنے کا جو عمل ہے، اس کے سلسلے میں نماز میں ہم سب اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد جیسے پہنچے جھٹ فوراً ٹخنے کھول دیے، تو مسجد آ کر کے ٹخنے کھولنے کا مطلب یہ کہ ہے ذہن میں بات ہمارے یہ، لیکن یہ حکم جو ہے صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز کے باہر بھی یہی حکم ہے۔ عورتوں کے لیے ٹخنے کھولنا جرم ہے اور ہمارے لیے ڈھانکنا جرم ہے۔ یہ الٹا ہو گیا مسئلہ کہ وہ تو خیر جو کر رہی وہ کر رہی، ہم نے بھی ڈھانپنا شروع کر دیا۔ نہیں، مرد کی مردانگی شرعی اعتبار سے یہی کہ اس کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے۔ سیدنا ایک بات یاد آ گئی اسی تعلق سے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، ایک جوان آیا، آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات بھی کی اور آپ کے کارنامے، آپ کی تعریف بھی کی۔ خیر، جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کپڑے پہ پڑی، معلوم ہے ٹخنے جو ہے وہ ڈھپے ہوئے، تو فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا تو بلانے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی، کہا دیکھو اوپر ٹخنے کو کھولنا اور کپڑے کو اوپر رکھنا
یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ میں صفائی ستھرائی، کیونکہ ٹخنے ڈھپے رہیں گے، کپڑا نیچا رہے گا تو وہ تو خراب ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں اور نیچے ہوتا ہے تو وہ سڑک پر گھسٹتا ہوا چلتا ہے، کبھی گرد لگ گئی، کبھی کیچڑ، کبھی گندگی لگ جاتی ہے۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ، کپڑے کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو کل عرض کر دی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے، آج کا دور بے پردگی کا ہے۔ بے پردگی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آدمی اگر بچنے کا اہتمام اور ارادہ نہ کرے تو بے پردگی سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ گھر سے باہر لے کر کے سڑک ہو، بازار ہو، آفسوں ہو، اسی طریقے سے سفر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ ہو نہ رہا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر اگر اہتمام ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب تو بعض جگہوں پر لڑکیوں اور عورتوں کو رکھنا قانونی اعتبار سے وہ ہو رہی ہے۔ بعض جگہوں پر ہو گیا کہ صاحب دکان ہے تو ان کو رکھیے آپ، اور جناب والا فیکٹری ہے تو ان کو رکھیے، آفس ہے تو ان کو رکھیے آپ۔ تو اب جب قانوناً رکھنے کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ بے پردگی عام ہی ہو جائے گی وہ تو۔ اور رہی صحیح کسر، یہ جو ہمارا آ گیا ہے موبائل، اس نے سب پوری کر دی ہے کہ بے پردگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ آدمی اگر ارادہ نہ کرے تو بچ ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ اور بے پردگی جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ کر کے چھوٹ نہیں سکتا کہ صاحب کیا بتائیں ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے۔ نہیں، اگر ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنی ہے تو پھر بے پردگی سے بچنا پڑے گا۔ اگر ہم بے پردگی سے نہیں بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حالات اور آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ بھئی نیمبو ہے، اگر اچھا خاصا آدمی اس کو دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اب کوئی چاہے کہ صاحب نیمبو دیکھنے کے بعد پانی نہ آئے، کٹا نیمبو دیکھ لیں ہم، ناممکن، پانی تو آئے گا وہ۔ اب بے پردگی دیکھنے کے بعد میں اب جذبات کا ابھار، خواہشات کا ابھار لازمی، یقینی، بچ ہی نہیں سکتا آدمی اس کے اندر۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے تیسری بنیادی چیز ہے اپنی نگاہوں کو حفاظت کرنا۔ قرآن پاک نے بہت اہتمام کے ساتھ ایمان والوں کو اور ایمان والی خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیے کہ نظروں کو نیچی رکھیں وہ۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہیے کہ نظر کو نیچی رکھیں وہ۔ یہ نظر جو ہے دیکھنے کی نعمت جو آنکھیں دی ہیں، یہ انتہائی حفاظت کی چیز ہے۔ ذرا سی نگاہ چوکی، گندی ہوئی، بس دل فوراً ہٹا اسی وقت میں، اور پورے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت میں۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ نظروں کو نیچی رکھنا۔ اس لیے اکابر نے فرمایا بھائی باہر نکلو، اکابر کے شریعت ہی کا حکم ہے، باہر نکلو تو نظر نیچی رکھو، بلا ضرورت آنکھوں کو ادھر ادھر اٹھانا، تاکنا، جھانکنا، فرمایا یہ خطرے کی چیز ہے۔ یہ جہاں ذرا سی غفلت ہوئی، نظر اٹھی اور معلوم ہوا کہ دل میلا ہو گیا فوراً۔ اس لیے تیسری چیز ہے اہتمام کے ساتھ نظر سے حفاظت کر لینا۔ بعض اکابر نے لکھا کہ اس زمانے میں گویا ولایت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کر لے جائے۔ کوئی آدمی اگر اہتمام کر رہا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے نظر کی حفاظت۔ بلکہ اب تو یہ کہنا پڑتا ہے گھروں میں بھی نظر کی حفاظت کرے۔ اس لیے گھر میں کیا کہتے ہیں، خاندان کی عورتیں آ گئیں، پڑوس کی عورتیں آ گئیں، ملنے والی مستورات آ گئیں، وہ تو بے پردگی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، اور ہم بھی بے احتیاطی کے ساتھ رہیں گے تو گھر میں بھی نظر خراب ہو جائے گی۔ اس لیے گھروں میں اہتمام اور احتیاط کرنا اپنی نظر کی حفاظت کی۔ ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو دل کا جو نور ہے وہ محفوظ رہے گا، اور وہ انوارات حفاظت کی وجہ سے آنکھوں میں بھی آئیں گے۔ دیکھیے بزرگان دین اور اکابر کی نظر کبھی دیکھیے، اکثر تو وہ نیچی رکھتے ہیں، اگر کبھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اتنی چمک اور نورانیت محسوس ہوتی کہ آنکھ سے آنکھ ملانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ میں۔
اس کی وجہ یہ کہ آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اپنی. اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو کچھ بھی جسے کہتے ہیں دال دلیا نہیں، نماز روزہ کچھ کر لے رہے ہیں، اپنی اس بد نظری سے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. بد نظری کرنے کی بنا پر آنکھوں میں بے رونقی، بلکہ آنکھوں میں بد نظری کے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو تو محسوس نہیں ہوتے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے دل پاک دیا ہے، نظر پاک دی، فوراً بتا دیتے ہیں یہ بد نظری کر کے آیا ہوا ہے. اس لیے بھائی اس کا اہتمام، آج کل کے زمانے میں یہ گناہ عام ہو رہا، موبائل کے راستے سے ہو جاتا ہے، ٹی وی کے راستے سے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کاہے یہ سب کچھ بھی نہ ہو، سڑکوں میں نکلیے، باہر جائیے، ہو جاتا ان کے ذریعے سے. آفسوں میں پہنچیے، اب کام انہی سے لینا ہے، انہی سے سابقہ ہے، تو جب سابقہ ہے تو لا محالہ بولے گا بھی، اور بولنے کے بعد میں پھر نظر لگتی اس کے اوپر ہے. اس لیے ایسی جگہوں پر بہت اہتمام کے ساتھ نظر کی حفاظت کرنا، بچانا اس کو. اس موقع پر ایک بات ہم سب کے کام کی ہے، نظر سے حفاظت کے سلسلے میں نفسیاتی طور پر ایک بات آدمی سوچے اور بار بار سوچے. اگر ہماری بیٹی ہو، بہن ہو، والدہ ہو، خالہ، اس طرح کی جو ہماری رشتہ دار کے ہیں، کیا کوئی آدمی اگر ان کو غلط نظر سے دیکھے تو کیا ہم پسند کریں گے اس کو، یا ہم کو اچھا لگے گا؟ ایک نفسیاتی چیز سوچنے کی بار بار ہے. ہمارا تو یہ ہوتا اگر کوئی ہماری بیٹی پر نظر ڈال دے تو ہم اس کی تو آنکھیں ہی نکال لیں، ہم کو اتنی تکلیف ہوگی اس کے اندر. تو اس فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ آخر جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو، کسی کی ماں ہے، تو اس کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہوگی. تو یہ اس کو سوچے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں تو اس کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے. اسی لیے شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اب سمجھ میں آتا اس کی کتنی بڑی مصلحت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. پردے میں عورتوں کو رہنے سے، پردہ کا اہتمام کرنے سے کتنے لوگ وہ ہیں جو آنکھوں کے زنا سے بچ جائیں گے، اور بد نظری سے ان کی حفاظت ہوگی، ان کا ایمان محفوظ رہے گا اس کے اندر. اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری جو نظروں کی خیانت ہے اور جو تم بددیانتی کر رہے ہو. اب مان لیجیے چشمہ لگا لیا ہم نے اور رنگین لگا لیا، اگلا آدمی دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ کیا کر رہا، اور ہم جناب والا اپنی آنکھیں سیک رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، دینے والا تو دیکھ رہا ہے تم کو کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو اس کے اوپر. اس لیے بھائی اس زمانے میں اس گناہ سے بچنے کا خاص طور پر ہم سب کو احتیاط اور اہتمام کرنا، فکریں کرنا. اللہ پاک ہم کو بچائے گا. ہم فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اسباب وہ پیدا کر دیں گے. ہمت ہم کریں گے، توفیق وہ عنایت فرما دیں گے. ہم تھوڑی سی ہمت کر کے، آج یاد آیا بعض ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو گناہ سے بچنے کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ اس وظیفے کی برکت سے گناہ سے بچ جائے، یا کوئی بھائی دیکھو اگر وظیفوں سے یہ کام چل سکتا تھا تو یہ سارا نظام ہی ختم. ارے بھائی جسم کی بیماریاں ہیں تو اب وظیفوں سے اگر یہ بیماری دور ہو جاتی تو ڈاکٹر کیا کرنے رہ جاتے، سارا بند ہو جاتا. وظیفہ بتا دیتے فلاں وظیفہ پڑھو تم کو بیماری سے شفا ہو جائے گی. جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح جسمانی بیماری کے لیے علاج رکھا ہے، اسی طرح دینی روحانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے. اسی علاج کو اختیار کرنا، بس اللہ کا نام لینا، دعاؤں کرنے سے ہمت بن جائے گی، لیکن کرنا سب کچھ خود پڑے گا اس میں. تو تیسری چیز میں نے آج عرض کر دی، نگاہ آنکھوں کی حفاظت کرنا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بد نظری سے محفوظ فرما لے. آج یہ مرض ایک دم عام ہو رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ تو اسباب بھی زیادہ ہیں، دوسرے اس طریقے کے گناہوں کا چرچا، تذکرہ، اور یہ بھی کوئی گناہ ہے یہ باتیں ہی نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ آدمی مبتلا اس کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.